اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اندر میں اور آپ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 122 اور 123 کے ترجمہ اور مختصر تفسیر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے سابقہ آیات مبارکہ کے اندر بنی اسرائیل کی باتوں کی ایک لمبی فہرست بیان کی ہے اور ان کے مختلف جو رویے تھے ان کو اللہ رب العالمین نے سابقہ آیات مبارکہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ کچھ تو ان کی باتیں تھیں جن کا تعلق حسد کے ساتھ تھا کہ انہوں نے ایسی باتیں کی جن کا تعلق حسد کے ساتھ تھا، حسد کرتے ہوئے۔ کچھ انہوں نے باتیں کی جن کا تعلق انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کے خلاف تھی ان کی باتیں، اور کچھ ان کی باتیں طلب دنیا کے اوپر تھی۔ دنیا کے وہ طالب تھے، دنیا کی حرص اور لالچ کے اندر آ کر انہوں نے اسلام اور دین کے خلاف کر دی، اور کچھ ان کی ایسی باتیں تھیں جو ان کے مذموم اخلاق کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ تو وہ ساری باتیں اللہ رب العالمین نے ذکر کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر بنی اسرائیل کو اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے اور ان کو اپنی نعمتوں کی یاد دلائی ہے دوبارہ سے کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور جو یعقوب علیہ السلام سے جتنی بھی نسل آگے چلی ہے اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، یعنی اسرائیل کی اولاد۔ اور جو شروع کے اندر یا آیا ہے یہ یا حروف منادہ میں سے ہے۔ وہ حروف کچھ ہوتے ہیں عربی گرامر کے اندر، جو طالب علم مدارس کے اندر پڑھتے ہیں ان کو خوب ہی علم ہے کہ کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے کسی سامنے والے آدمی کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ ان حروف میں سے ایک حروف یا بھی ہے، جس طرح جو ہے یہاں پر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو اس وقت مخاطب کیا تھا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد۔ تو یہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ تو آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اذکروا، تم یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی، وہ، انعمت، جو نعمت میں نے کی، علیکم، تم پر، وانی، اور بے شک میں نے، فضلتکم، تمہیں فضیلت عطا کی، علی العالمین، جہانوں پر، واتقوا، اور ڈر جاؤ، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہیں فائدہ دے گا یا فائدہ ہوگا، نفس، کسی نفس کو، عن نفس، کسی جان یا کسی نفس کی طرف سے، شیئا، کچھ بھی، ولا یقبل، اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا، اس سے، یعنی اس جان سے یا کسی نفس سے، عدل، کوئی بدلہ، ولا تنفعها، اور نہ فائدہ دے گی اس کو، شفاعت، کوئی سفارش، کوئی شفاعت، ولا ہم، اور نہ وہ، ینصرون، مدد کیے جائیں گے۔ تو ان آیات مبارکہ میں سے پہلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں، اور وہ نعمتیں کیا تھیں اور فضیلت اور مقام کیا تھا، کہ سب سے پہلی نعمت جو مفسرین کرام نے لکھی ہے کہ ان کے درمیان انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے انسان کے اوپر کہ کوئی اللہ رب العالمین کی طرف سے رہبر آ جائے، کوئی ایسا انسان آ جائے جو ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے جائے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی اپنے بندوں کے اوپر، اور یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے جو بنی اسرائیل کے اوپر اللہ رب العالمین نے کی تھی۔ اسی طرح ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی تھی کہ بنی اسرائیل جب انہوں نے اپنے نبی سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے کھانے کے لیے کچھ نازل فرمائیں، تو اللہ رب العالمین نے بغیر کسی محنت کے ان کے لیے صبح و شام من اور سلوہ آ جایا کرتا تھا۔ اسی طرح
جب وہ فرعون کے سامنے جو ہے فرعون سے نجات کے لیے، فرعون ایک ظالم بادشاہ تھا جس نے جب انہوں کے اوپر ظلم کیا تو اللہ رب العالمین نے ان کو ایک نعمت یہ بھی عطا کی کہ فرعون سے نجات عطا کی۔ اسی طرح جب فرعون ان کا پیچھا کر رہا تھا تو جب سمندر یا دریا کے سامنے پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ اب اللہ رب العالمین سے دعا کریں، تو اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں میں سے ایک نعمت ان کے اوپر یہ بھی کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ تم لاٹھی مارو، ان کے لیے راستے بن گئے تھے سمندر کے اندر۔ تو یہ ساری کی ساری کچھ نعمتیں تھیں جو مفسرین کرام نے اپنی تفاسیر کے اندر نقل فرمائی ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاتَّقُوا، تم ڈر جاؤ، یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے کہ جس دن کوئی بھی نفس کسی نفس کے لیے کوئی بھی فائدہ نہیں دے سکے گا۔ کسی نفس کو، ایک انسان دوسرے انسان کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو اگر اس کا عمل قیامت والے دن آگے نہیں کر سکا تو اس کا نسب کوئی اس کو آگے نہیں کر سکے گا۔ جس طرح جو ہے بعض لوگ جو ہے غلط فہمی کے اندر رہتے ہیں کہ ہماری نسب جو ہے بہت اونچا ہے، ہمارا مقام بہت اونچا ہے، ہمارا خاندان سب سے جو ہے اونچا ہے اور بالا تر ہے، تو یہ چیز نہیں سوچنی چاہیے کیونکہ صحیح مسلم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اس کے اعمال قیامت والے دن کام نہ آ سکے اس کا نسب نامہ اس کو کوئی کام نہیں آئے گا۔ اور اگر میں اور آپ احادیث مبارکہ اور سیرت کا مطالعہ کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد منافق ہیں۔ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں عبداللہ صحابی کے والد، تو وہ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عظیم ہستی اس دنیا کے اندر کوئی بھی موجود نہیں ہے، تو وہ آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش یہ ہے کہ میرے والد فوت ہو گئے ہیں، آپ کوئی اپنی قمیض یا کوئی چادر مجھے فراہم کر دیں تاکہ اس چادر کے اندر میں اپنے والد محترم کو کفن دے سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطالبے کو پورا کیا اور اپنی ایک چادر اس کو دے دی جس نے اس نے کفن دیا۔ دوبارہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ یہ منافق تھا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش ہے کہ اگر آپ میرے والد صاحب کا نماز جنازہ ادا کروا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی چل پڑے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے سے وہ چادر پکڑی اور آپ کو پکڑا کر کے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافق انسان ہے، اس کا آپ نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں۔ تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی نماز جنازہ بھی ادا کروا دیا۔ لیکن اب دیکھ لیں کہ کتنے جو ہے اس کو فائدے پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر بھی اس کو مہیا ہوگی، آپ نے نماز جنازہ بھی اس کا ادا کروا دیا۔ لیکن فوراً ہی جبرائیل امین آسمان سے نازل ہو گئے کہ وحی لے کر کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک مرتبہ نہیں بلکہ اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت اور بخشش کی دعا کریں تو اللہ رب العالمین ان کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو یہ ہے چیز کہ یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن کوئی نفس کسی نفس کے لیے کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکے گا۔ اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ابو لہب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے سسر بننے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ساتھ بڑی محبت اور شفقت کرنے والے تھے، بڑا ساتھ دینے والے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ایمان نہیں لے کر آئے تو ان کو، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے تھے، لیکن کوئی ان کو نسب نامہ جو ہے فائدہ نہیں دے سکا۔ اللہ رب العالمین اپنی کلام مبارک کے اندر فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ کیا ہے کہ نسب نامہ انسان کو قیامت والے دن نہیں بچا سکتا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو باقاعدہ اکٹھا کر کے اس روایت کے اندر اپنی پھپھو کو، اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محبت کا مرکز تھی، ان کو آ کر جو ہے سب کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے میری پیاری بیٹی فاطمہ سلینی ما شئتی یا فاطمہ، اے فاطمہ اس دنیا کے اندر جو تو بھی اپنے بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی مطالبہ کرنا چاہتی ہے، جو لینا چاہتی ہے، جو سوال کرنا چاہتی ہے، سلینی سوال کر لے، ما شئت جو تو چاہتی ہے اس دنیا کے اندر، قیامت والے دن تمہارے بابا تمہارے لیے کچھ فائدہ نہیں تمہیں دے سکیں۔ تو یہ ہے واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا،
ولا يقبل منها عدل، اگلے ٹکڑے کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اور نہ ہی کسی نفس کو یہ اجازت دی جائے گی، اختیار دیا جائے گا کہ آپ جو ہے جہنم سے بچنے کے لیے اس طرح کی کوئی چیز مجھے دے دو، بدلے کے اندر میں تمہیں جنت کے اندر داخل کر دوں گا. جس طرح کہ غالباً 6 پارے یا 7ویں پارے کے اینڈ کے اندر، آخر کے اندر اللہ رب العالمین نے کفار کا ذکر کیا ہے کہ قیامت والے دن کافر اپنے ایمان نہ لانے کے اوپر اتنی حسرت کریں گے کہ وہ اللہ رب العالمین سے آ کر کہیں گے، وہ ان کی چاہت یہ ہوگی کہ اگر آج ہمارے لیے زمین سونے کی بن جائے اور وہ سونا میں ہم اللہ رب العالمین کو بطور فدیہ دے کر اس ایمان کے بدلے جو دنیا کے اندر ہم نہیں لے کر آئے. تو اللہ رب العالمین نے وہاں پر بھی فرمایا کہ اس وقت ان کی یہ آرزو، یہ تمنا پوری نہیں کی جائے گی. تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ قیامت والے دن کوئی انسان یہ کہے کہ میں بدلے کے اندر اللہ رب العالمین یہ چیز آپ کو دے دیتا ہوں، مجھے جنت کے اندر داخل کر دیں. یہ بھی چیز نہیں ہوگی. وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ہی کسی کو کسی کی سفارش اور شفاعت جو ہے فائدہ دے گی. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر جو ہے اس کی تشریح فرمائی ہے، اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ نبی بھی سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے. اسی طرح جو ہے صالحین سفارش کریں گے، جو ہے صدیقین جو ہے سفارش کریں گے، لیکن وہی سفارش ان کے لیے کریں گے جن کی اجازت اللہ رب العالمین جن کو دے گا. کہ اس کے بارے میں جو ہے، اور وہ سفارش اور شفاعت کن کی اجازت ملے گی؟ جن کے دل کے اندر رتی برابر بھی ایمان ہوگا، اس کے لیے سفارش کی جائے گی آخر کے اندر. اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، آخر کار اللہ رب العالمین اسے جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کر دیں گے. لیکن اس کے برعکس جس کے دل کے اندر یا ایمان کے اندر یا زندگی کے اندر ذرہ برابر، رتی برابر بھی شرک ہوا، تو اس کے جو ہے کوئی فائدہ، کوئی سفارش نہ اس کے لیے کوئی کر سکے گا، نہ وہ جہنم سے نکالا جا سکے گا. بے شک یہ نبی ہو، بے شک یہ صدیقین ہو، بے شک صالحین ہو، کوئی انسان جو ہے اس کی سفارش نہیں کر سکے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنی کلام مبارک کے اندر یہ قانون بنا دیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین شرک کو کبھی نہیں معاف کریں گے. بے شک باقی جتنے بھی انسان کے گناہ ہوں گے اگر اللہ رب العالمین چاہیں تو اسے معاف فرما دیں، لیکن شرک کبھی بھی معاف نہیں ہوگا. اور اسی طرح جامعہ ترمذی کی جو روایت ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، حدیث قدسی ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یقول اللہ تعالی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، انک لو لقیتنی بقراب الارض خطایا، اگر قیامت والے دن تو مجھے اس حالت کے اندر ملے کہ تیرے گناہ زمین اور آسمان کے خلا کو بھرے ہوئے ہوں، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، لیکن پھر تو اس کے بعد مجھے اس حال کے اندر ملے کہ تیری زندگی کے اندر شرک نہ ہو، تیرے اعمال کے اندر، تیرے نامہ اعمال کے اندر شرک جیسی غلاظت نہ ہو، تو لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر کے تجھے جنت دے سکتا ہوں. تو یہ ہے شرک کی غلاظت. اگر تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، کسی کی سفارش کسی کو فائدہ نہیں دے گی اس دن. وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. اب مدد کے انسان کے پاس 3 ذریعے ہوتے ہیں. ایک تو انسان جو ہے اپنے پاس اتنی طاقت، دنیا کے لحاظ سے اگر میں اور آپ دیکھیں کہ انسان کے پاس اپنی طاقت ہوتی ہے، انسان سمجھتا ہے، یہ گمان کرتا ہے کہ میں اپنی طاقت کے بل مدد اپنی کر لوں گا خود بخود. یا پھر انسان کے کوئی سفارش کرنے والے ہوتے ہیں، یا کوئی انسان کا دوست یار ہوتا ہے جس سے اس کو امید ہوتی ہے کہ یہ میری مدد کر لے گا. یا پھر تیسرے انسان کو امید یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات میری غیبی مدد کر دے گی. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ تینوں چیزیں وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ، قیامت والے دن کسی کو کوئی مدد کا اختیار نہیں ملے گا کہ وہ اپنی طاقت کے ذریعے، اپنے کسی جاننے والے کے ذریعے، یا پھر ہاں اللہ رب العالمین کریں تو وہ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی انسان کو مدد نہیں ملے گی. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.
اس کے بعد ہماری حدیث مبارکہ کا درس ہے۔ تو آج کی جو ہماری حدیث مبارکہ ہے اس کے راوی ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ صحابی رسول وہ ہیں جنہوں نے 10 سال تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے ہیں، اور یہ چھوٹے ہی تھے تو ان کی والدہ ام سلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں ان کو لے کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارش کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری تمنا اور خواہش یہ ہے کہ میرے اس بیٹے کو آپ قبول کر لیں اپنی خدمت کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول فرما دیا تھا، اور 10 سال تک تقریباً انہوں نے جتنی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر زندگی گزاری، اس زندگی کے اندر انہوں نے آپ کی خدمت اور آپ کے خادم رہی۔ اور یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر بصرہ کے اندر انہوں نے جو ہے وفات پائی ہے۔ خزرج قبیلے سے ان کا تعلق تھا، اور ان کی جو عمر تھی وہ تقریباً ایک روایت کے مطابق 101 اور ایک روایت کے مطابق 103 سال تھی، اور 91 ہجری کے اندر انہوں نے بصرہ کے اندر وفات پائی ہے، اور وہاں پر ہی ان کو دفن کیا گیا ہے۔ یہ فرماتے ہیں جاء اعرابی، ایک عرابی آیا۔ عرابی جو ہے دیہاتی یا گاؤں کے اندر یا صحرا کے اندر، عرب کے اندر جو لوگ رہتے تھے ان کو جو ہے عرابی کہا جاتا تھا۔ تو یہ فرماتے ہیں ایک عرابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر، زمانے کے اندر آیا، فبال فی طائفۃ المسجد، تو وہ مسجد نبوی کے کنارے کے اندر بیٹھ کر جو ہے پیشاب کرنا شروع ہو گیا۔ فزجرہ الناس، تو صحابہ اکرام یا لوگوں نے اس کو ڈانٹا، یعنی منع کرنے کی کوشش کی کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر جو تو صفائی اور طہارت کا خیال رکھا جاتا ہے، اور تو یہاں پر جو پیشاب کرنا شروع ہو گیا۔ فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو منع فرمایا اس بات سے کہ اس کو چھوڑ دو، قضائے حاجت اس کو کرنے دو، پیشاب کرنے دو۔ فلما قضا، پس جب وہ اپنے پیشاب کرنے سے فارغ ہو گیا، بولہ، اپنے پیشاب سے، امر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول پانی کا منگوایا۔ تو آپ نے پھر کیا کیا، من مائن، پانی کا، فأہریک علیہ، تو اس کے جو وہاں پر جو اس نے پیشاب اور قضائے حاجت کی ہوئی تھی اس کے اوپر میں ڈیل کر وہ اس کی طہارت اور صفائی کر دی۔ اب متفق علیہ، اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری اور مسلم رحمہ اللہ تعالی نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر نقل فرمایا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے مجھے اور آپ کو کئی ایک باتیں اور سبق ملتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ذرا دیکھیے کہ آپ کتنے ہی عمدہ اخلاق کے مالک تھے، کہ صحابہ کرام اسے ڈانٹ رہے ہیں لیکن آپ نے اخلاق کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے کہا کہ اپنی اسے قضائے حاجت پوری کرنے دو، چھوڑ دو اس کو۔ دوسری بات یہ ہے، شارحین نے یہ لکھی ہے کہ آج بھی سائنس نے تحقیق کر کے یہ بتایا کہ اگر انسان قضائے حاجت یا پیشاب کرتے ہوئے اپنا وہ پیشاب روک لے تو اس کو کئی قسم کی مثانے کی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر نبی تھے وہاں پر آپ طبیب اور ڈاکٹر بھی تھے، آپ نے اس حکمت عملی کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ اکرام کو منع کر دیا کہ اس کو چھوڑ دو، اگر یہاں پر جو اس کا پیشاب روک گیا تو اس کو جو ہے بیماری لگ سکتی ہے۔ اسی طرح دوسری جو ہے شارحین نے یہ بھی بات لکھی ہے کہ اگر وہاں پر صحابہ کرام اسے ڈانٹ رہے تھے، اگر وہ اٹھ کر چلا جاتا اس کا جسم بھی مزید ناپاک ہوتا، اس کے کپڑے بھی خراب ہوتے، اور مسجد کی ایک جگہ نہیں بلکہ زیادہ جگہ جو ہے کثرت کے ساتھ مسجد کی جو ہے جگہ وہ ناپاک ہو جاتی۔ تو اس لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع کیا کہ اس کو چھوڑ دو۔ اسی طرح ایک مسئلہ مجھے اور آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پانی ہر چیز کو پاک کر دیتا ہے، پانی کے ذریعے انسان کو طہارت مل جاتی ہے۔ اور اسی طرح مسجد کے اندر بھی یا کوئی ایسی زمین ہے جو نرم ہو یا سخت ہو، اگر اس کے اوپر ناپاکی ہے تو آپ پانی کے ذریعے اس کے اوپر پانی گرا دیں گے تو وہ پاک ہو جائے گی، چاہے وہ نرم زمین ہے یا یہ سخت زمین ہے، اس کے اوپر جب پانی گرے گا تو پانی کے ذریعے سے وہ پاک ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کا اس دن سوال تھا کہ ایک بات بھی ہے۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، چلیں پہلے سوال کی وضاحت سن لیں۔ بھائی بزرگوں نے سوال کیا تھا کہ ایک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کے اوپر جب ہم درود بھیجتے ہیں تو ایک یہ ہے درود صلی اللہ علیہ